عقل مند کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے پند نصیحت، حکیمہ دیر دیر خورند، عقل مند لوگ آہستہ آہستہ کھاتے ہیں۔ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں کھانا کو دیکھ کر کھانا میں ٹوٹ نہیں پڑتے، بلکہ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں۔ وعابدہ نیم سیر، اور عابد لوگ آدھا پیٹ کھانا کھاتے ہیں۔ عابد ہیں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، ایک تو عالم ہوتا ہے ایک عابد ہوتا ہے۔ عابد سے مراد یہ ہے عالم بھی عبادت کرتا ہے لیکن عابد صرف عبادت کرتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ گاؤں میں خاص لوگ ہوتے ہیں، عبادت تو سب عبادت جتنے اللہ کے بندے ہیں مسلمان ہیں عبادت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کچھ زیادہ عبادت کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں عابد کہتے ہیں، سمجھ رہی ہے؟ تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا، عابد سے مراد وہ عابد ہے جو عالم نہ ہو۔ تو اس میں بھی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں عابد میں وہ کیا کہتے ہیں نیم سیر، آدھا پیٹ کھاتے ہیں۔ کتنا کھاتے ہیں؟ آدھا پیٹ خالی رکھتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ کھانے سے سستی آئے گی، پھر عبادت نہیں ہو پائے گا۔ وزاہدہ سد رمق، اور زاہد لوگ جینے کے بھر، صد کے معنی روکنا اور رمق کا معنی جان، تو یعنی اتنا کھانا کھاتے ہیں جس سے زندہ رہ سکیں۔ زاہد یہ ان لوگ کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی ہے، سمجھ رہی ہے؟ یعنی انہوں نے سب کچھ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیا۔ وہ بھی عابد ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کپڑا بھی نہیں پہنتے ہیں، یعنی کپڑا عمدہ کپڑا کبھی نہیں پہنتے ہیں، اتنا کپڑا تو پہنتے ہیں کہ جس سے سطر ڈھک سکے، لیکن ان کے مذہب میں ان کے مسلک میں ان کے نزدیک عمدہ کپڑا وہ لوگ نہیں پہنتے ہیں، صحیح نہیں سمجھتے وہ کپڑا پہننا۔ کھانا بھی کتنا کھاتے ہیں؟ اتنا کھاتے ہیں کہ جس سے کیا کر سکے وہ جی سکیں، اور بقیہ وقت عبادت گزارنے میں لگا دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے خاص طور پر، یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے، ہر صحابی جو ہے ایک ستارے کی طرح حدیث میں ہے نا، تو ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زاہد تھے، کیا تھے؟ بالکل دنیا سے بے رغبت، اپنے پاس مال کی بالکل مال رکھنا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور کپڑا بھی کبھی عمدہ نہیں پہنتے تھے، اور جنگل میں چلے گئے تھے آخر میں، جنگل میں جا کے کوئی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو زاہد لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، پہلے زمانے کے اندر جو زاہد لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے تھے وہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شہر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلے جاتے تھے، اور جنگل میں کیا کرتے تھے؟ ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک آدھ دو جوڑی کپڑا ہوتا تھا، اور کھانا بس اتنا کھا لیتے تھے کہ جس سے جی بھر جائے۔ کچھ نیک لوگ ہوتے تھے سمجھتے تھے کہ جنگل میں اللہ والے تو کچھ کھانا پہنچا دیا کرتے تھے، تو وہ اتنا ہی کھانا کھاتے تھے جس سے وہ زندہ رہ سکے، اور باقی وقت عبادت میں گزارتے، تو زاہد کہا جاتا ہے۔ تو زاہدہ سد رمق، اور زاہد لوگ زندہ رہنے کے بقدر کھانا کھاتے ہیں۔ وجوانہ تا طبق بر گیرند، اور جوان لوگ اتنا کھانا کھاتے ہیں جب تک برتن نہ اٹھا لیا جائے۔ طبق کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو نا شادی، کہیں شادی وادی کی دعوت ہوتی ہے تو کتنا کھانا کھاتے ہیں، پورا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو یہ جوانوں کی خصوصیت ہے۔ اور بوڑھے لوگ جوانوں سے بھی زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ جو لوگ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی پہلے زمانے کے، آج کل تو سب کا معدہ کمزور ہو گیا ہے، پہلے زمانے کے جو بوڑھے ہوتے تھے نا، تو پہلے زمانے کے اندر ان کا معدہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا، 1-1 کلو گوشت کھا لیتے تھے تو کوئی ان پر اثر نہیں پڑتا تھا۔ تو کہنے بوڑھے لوگ کتنا کھانا کھاتے ہیں، دیکھو، اور پیرا تعرق بکنند، اور بوڑھے لوگ اتنا کھانا کھاتے ہیں جب تک پسینہ پسینہ نہ ہو جائے۔ 1 آدھ کلو 2 کلو جتنا لوگ کھانا کھاتے تھے۔ یہ
پہلے زمانے میں لوگوں میں جو لوگوں کے طبقات میں جو کھانے کا رواج تھا اس کو بتلا رہے ہیں. اب یہ لوگ اس سے بھی کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں. جو لوگ ایک قلندر کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی جمع ہے قلندراں. تو قلندر کہتے تھے جو آزاد قسم کے لوگ ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ یعنی ان کو کہا جاتا تھا طفیلی بھی کہا جاتا تھا، وہ بھی ایک قسم ہوتی تھی. تو وہ لوگ اتنا کھانا کھاتے تھے کہ بس کچھ لوگ تو کھانا کھانے کی وجہ سے مر جاتے تھے. اتنا کھانا کھا لیتے تھے کہ اس کھانا کھانے کی وجہ سے ہی مر جاتے تھے. سلیمان ابن عبد الملک غالباً ایک بادشاہ گزرا ہے، نفحۃ العرب جو پڑھو گے تو اس میں واقع آئے گا کہ اس نے اتنا کھانا کھایا تھا، اتنی مرغیاں اور اتنا کھایا تھا کہ اسے کھانے کی وجہ سے کیا ہوئے تھے، مر گئے تھے. تو ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا تھا، ہے نا، حدیث میں نہیں ہے کہ ایک آدمی مہمان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکوایا تو کیا کیا اس نے، فارسی اردو کی دوسری کتاب پڑھا ہو نا، اردو کی دوسری کتاب پڑھے ہو، اس میں ہے واقعہ لکھا ہوا. تو وہ آیا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے مہمانوں کو جتنا کھانا پکا ہوا تھا سب کھا لیا، سب چٹ کرے. اور رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ لٹایا تو اسی بستر پہ جو ہے غلاظت کر دیا اس نے، اور صبح اٹھ کر چلا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کیا. اور لوگ جب اس کو برا بھلا کہتے تھے تو آپ اس کو لوگوں کو منع کرتے تھے کہ نہیں اس کو برا بھلا مت. جب اس کو یہ خبر ملی تو آیا اور آ کر اس نے کیا کیا، اسلام قبول کیا. جس کے اتنے اچھے اخلاق ہوں تو آدمی اسلام نہیں قبول کرتا، اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ لوگ جو ہوتے تھے نا، جو پیٹو لوگ ہوتے تھے جن کو قلندر کے لیے استعمال کیا ہم نے، یہ لوگ بس ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کھانا زیادہ زیادہ کھایا جائے. اور اس میں ایک قسم ہوتی تھی طفیلی. طفیلی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ طفیلی کہتے ہیں جو بغیر دعوت کے پہنچ جائے. کیسے پہنچ جائے؟ بغیر دعوت کے. وہ لوگ بس چکر میں رہتے تھے کہ کہاں جو ہے، دیکھتے تھے کہاں جو ہے کھانے کی محفل لگی ہوئی ہے، کہاں جو ہے دعوت ہے. آج کل کے زمانے میں بھی جو ہے لوگ ہوتے ہیں جو ہے، تو وہ لوگ اسی چکر میں ہوتے تھے اور اسی طرح کا ڈریس بناتے تھے اور کھانے پہنچ جاتے تھے. وہ لوگ کتنا کھاتے ہیں، کہہ رہے ہیں اما قلندراں. جو لوگ ناشائستہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چندہ بخورند اتنا کھاتے ہیں کہ در معدہ کے معدے میں جائے نفس نماند سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. وبر سفرہ روزی کس اور دسترخوان پر کسی کا روزی یعنی جو ہے سب لوگ کھانا کھا جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں، بالکل صاف کر جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اسیر بندے شکم را دو شب نگیرد خواب. پیٹ کے قیدی کو 2 رات نیند نہیں آتی ہے. 2 رات نہیں سوتا. جو پیٹو لوگ ہوتے ہیں، ایک رات تو بھوک کی وجہ سے، اور دوسری رات اتنا کھا لیتا ہے کہ معدے کے اندر گرانی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے. شب معدہ سنگی، ایک رات معدہ سنگی، پتھر کی طرح معدہ سخت ہو جانے کی وجہ سے. شب زدل تنگی، اور ایک رات بھوک کی وجہ سے.